میں کانٹوں میں الجھے گا تو کیا حال ہوگا؟ اگر یہ مشرکین جو ہیں اگر انہوں نے رشتوں کی کوئی رعایت نہیں کی ہے تو پھر اے مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ آج تم ان رشتوں کی خاطر اور اسلام کا رشتہ جو ہے اس کی رعایت نہ کرو، اسلام اور کفر کا تم رعایت کرو اس بات کی کہ یہ ہمارا چچا ہے، ہمارا تایا۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے کہ جو اولین درجے کے مسلمان تھے انہوں نے قرآن پاک کی ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے اپنا ذہن یہ بنا لیا تھا جو قرآن بنا رہا ہے۔ یاد ہوگا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، جو غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ابو بکر صدیق اپنے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر آپ میرے نشانے پر آئے، بالکل اگر میں حملہ کرتا بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، مگر میں وہاں سے طرح دے گیا چونکہ آپ میرے والد تھے۔ تو اس نے تو رعایت کی اس رشتے کی، بے شک یقیناً اچھی بات ہے، یقیناً شرافت کی بات ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن یہاں مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان صف اول کے مسلمانوں میں ہیں کہ جن کے یہاں ایک ہی ایک رشتے کی پاسداری ہے، وہ ہے رشتہ اسلامی۔ ہم لوگ کن رشتوں کی زیادہ رعایت کرتے ہیں؟ ہم لوگ رعایت کرتے ہیں خونی رشتوں کی، بزنس کے رشتوں کی، جاب کے رشتوں کی، وطن کے رشتوں کی، زبان کے رشتوں کی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگ جو ہیں کہیں اسلامی رشتے کی رعایت کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ ایک شادی میں تقریر کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ہم دوستوں کو بلاتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اسلام اس سے روکتا نہیں، بالکل درست، لیکن کہیں ہم کسی کو اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، جس کو فرمایا گیا حدیث میں کہ وہ ولیمہ جو ہے ناقابل پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں غریب نہ ہو شریک۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کو جو اسلام کا مزاج ہے کہ وہ مالداروں سے اور مالدار غریبوں سے قریب ہونا چاہیے، محض یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دیجئے جاؤ چھٹی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا منشا یہ نہیں ہے کہ 4 پیسے غریب کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے۔ وہ جو قرآن نے یہ کہا کہ یاد رکھو پیسہ دینا، زکوٰۃ دینے کی ہرگز غرض یہ نہیں ہے کہ تم ایک غریب کو مالدار بنا رہے ہو۔ وہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کام تو اللہ کا ہے، کس کے واسطے وہ روزی تنگ کرتا ہے، کس کے واسطے وہ روزی جو ہے وہ کشادہ کرتا ہے۔ تم نہ کسی کو صدقہ دے کر مالدار کر سکتے ہو اور نہ تم کسی کو غریب بنا سکتے ہو، یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ پھر جو دیا جا رہا ہے امیر سے نکال کر کے غریب تک پہنچایا جا رہا ہے، کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ اس واسطے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ کم ہو جائے، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ جائے، ہمدردی قائم ہو جائے، جس کے بغیر معاشرہ اسلامی بن نہیں سکتا۔ سمجھنا ہی نہیں بات، یہ ہے اس کی غرض۔ تو اگر غریب کو صرف زکوٰۃ دیجئے اور اس کی چھٹی کر دیجئے اور وہ کبھی ہمارے گھر نہ آ سکے، ہم کبھی اس کے گھر نہ جا سکیں، تو زکوٰۃ کی مقصد اور زکوٰۃ کا جو غرض ہے وہ پوری نہیں ہوتی کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کس کو مالدار بنایا کس کو غریب بنایا، لیکن اس تقسیم کا نتیجہ یہی نکلے کہ امیروں کی دنیا الگ اور غریبوں کی دنیا الگ، یہ بات بالکل نہیں۔ عثمان غنی بھی جن صحابہ میں شامل ہیں انہی کے اندر ابو ذر غفاری اور دوسرے حضرات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے بلال حبشی کے اندر اور عمر فاروق کے اندر۔ عمر فاروق اگر خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں تو وہ خلافت کے زمانے میں بلال حبشی کو جو غلام رہ چکے ہیں یا سیدی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ جو معاشرہ ہے کہ جس میں ایک غریب اور ایک امیر ایک جگہ بیٹھتے ہوئے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں، میرا یہ حق نہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھ سکوں، اور امیر یہ سوچے کہ میرا یہ مقام نہیں کہ میں یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ جو قرآن شریف میں سورہ عبس کے اندر کیا فرمایا، سورہ عبس جو نازل ہوئی 30ویں سپارے میں، وہ آئی انہی مشرکین کے تعلق سے کہ جو مشرکین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس ہم کو آنے کو دل تو چاہتا ہے، آنے کو ہم تیار بھی ہوتے ہیں، مگر ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس غریب غربا بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم غریبوں کے ساتھ جو کل تک ہمارے نوکر تھے، غلام تھے، ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا جس وقت ہم آئیں ان کو نکال دیا جائے یا ہمارے لیے کوئی الگ ایک ٹائم مقرر کیا جائے، ہم اس طرح اس سے روکا گیا قرآن شریف میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک موقع پر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں سے، دنیاوی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے بات کر رہے تھے، دعوت اسلامی دے رہے تھے۔ اسی وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا ہیں اور غریب صحابہ میں ان کا شمار ہے، وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کچھ پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سمجھ کر کے کہ اللہ اللہ کر کے تو ان کو میں قریب لایا ہوں، یہ پھر بھی رک جائیں گے، سمجھ میں آیا، اور میرا کام دعوت اسلامی کا ہوگا وہ رک جائے گا، یہ تو پھر بھی آ سکتا تھا، اس وقت کیوں آیا؟ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غریب کو دیکھ کر کے ان کی طبیعت میں کوئی بات پیدا ہو جائے اور کھڑ جائیں یہ، تو آپ نے ذرا منہ بنا لیا تھا۔ دیکھیے آپ، صرف اتنی بات کہ آپ کی طبیعت پر اس سے یہ تقدر ہوا کہ اس وقت اس کو نہیں آنا چاہیے۔ سورت کے اندر جو الفاظ نازل ہوئے وہ کتنے سخت ہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بھاری کہیں گناہ کر ڈالا، حالانکہ وہ ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بہت بھاری بات نہیں، مگر نبی کے اعتبار سے بڑی بھاری بات تھی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرہ اسلامی جو بننا ہے اس میں ہم اور شما کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ بھئی ہماری تقریبات میں غریبوں کو اسلام کے رشتے سے ہم کو بلانا ہے، کوئی رشتہ دوسرا نہیں۔ جب ہم ایک طرف دوستوں کو بلا رہے ہیں دوستی کی وجہ سے، ایک طرف بلا رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے خونی رشتے کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو اسلام کے رشتے سے بھی بلا لیجئے۔ تو یہ ہے وہ حدیث کا حاصل۔ تو آج ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، تو اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کیف وان یظہروا علیکم، کیسے ان کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ انہوں نے مدد کی ہے تمہارے مقابلے پر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، انہوں نے ذرہ برابر کسی رشتے اور ناطے کی رعایت نہیں کی۔ یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، یہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ دل انکار کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ سن 6 ہجری کے اندر جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا، ہمیں آئی نہیں بات، اور بنو خزاعہ جو ہے وہ فریاد کے لیے حاضر ہوئے تھے مدینہ میں کہ ہم پر وہ جو حملہ ہوا اور معاہدے کے خلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، مگر یہ کہ آپ نے فوری طور پر اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ مکے والوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ یہ مدینے میں جو خاموشی ہے ضرور اس میں دال میں کچھ کالا ہے، اور کوئی عقدہ جب کھلے گا تو پھر وہ بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بدر میں دیکھ چکے، سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اسی طرح غزوہ احد میں بھی تماشا دیکھ چکے، اور اسی طرح سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق میں دیکھ چکے، 12,000 جو ہیں وہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، یہ سارے تماشے دیکھ چکے۔ تو سن 6 ہجری کے اندر ظاہر ہے کہ اتنے 3 تماشے دیکھنے والوں کا کچھ تو ذہن بنے گا نہیں بنے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو مکے والے جو ہے پریشان، تو وہاں مشورے ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، میٹنگیں ہوئیں کہ بھائی یہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے خاموشی، لہذا ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو ہم نے عہد کو توڑا ہے، اور ضرور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، وہ مکے کے فتح ہونے کے بعد، یہ بات جو ہے سن 6 ہجری کی میں بتا رہا ہوں۔ تو ابو سفیان کو بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرچاؤ، ان کو راضی کرو کہ کسی طرح سے وہ اس عہد کو اس معاہدے کو پھر سے کنٹینیو کریں، جس کو کہتے ہیں تجدید معاہدہ، رینیو کر دینا اس کو۔ ابو سفیان آئے، ہمت نہیں ہوئی ابو سفیان کو جو سردار مکہ ہیں، ہمت نہیں ہوئی کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو میں جانتے تھے کہ مجرم ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ چور کا دل جو ہے وہ بالکل ہوا اور پنکھا ہوتا ہے، یہ چور تھے، اس واسطے آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے منہ در منہ آ کر بات کریں۔ تو کیا ہوا؟ وہاں مدینہ منورہ میں اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ٹھہر رہے ہیں، ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے جا کر محمد کو سمجھاؤ، اللہ کے واسطے تمہاری بات وہاں چلتی ہے ذرا بتاؤ، اگر وہاں سے گنجائش نکلے تو میں جاؤں پھر بات کرنے کو۔ یہ تھی صورت، سمجھا ہی نہیں بات؟ اس کو یہاں فرما رہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے صاف انکار کر دیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات ان سے میں نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ یردونکم بافواہہم، یہ اپنے منہ سے تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وتأبى قلوبہم، ان کے دل انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان کے میجارٹی اور اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ تو یہ گویا یوں کہیے کہ ان کو غلطی کا احساس نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو آئندہ کے لیے توبہ، بلکہ یہ کل کو اگر ان کا موقع ملے پھر غلطی یہی کریں گے، یہ ان کا دل جو ہے وہ انکار کرتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، یہ کفر اسلام کا جو معرکہ ہے، یہ واقفیت اور ناواقفیت کا نہیں، جہالت اور علم کا مقابلہ نہیں ہے، یہ معرکہ ہے دراصل دنیا داری اور دینداری کا۔ مشرکین مکہ جو ہیں
ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ وہ عوام میں سے، پبلک میں سے وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے اسلام کو نہ سمجھا ہو، لیکن جو مٹ تھے، جو لیڈر تھے مکے کے، انہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا تھا، نبی اسلام کو قریب سے دیکھا تھا، جانتے بوجھتے وہ اسلام لانے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں سے دنیا نکل رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے مکے کی چودراہٹ نکل رہی تھی، اس چودراہٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہی تو ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل یہی کہتا تھا کہ جانتا ہوں میں کہ اسلام مذہب صحیح ہے، جانتا ہوں کہ نبی سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا ان سے مقابلہ رہا ہے خاندان نے، کہ انہوں نے مسجد حرام کا ایک کام اپنے ذمے لیا، حجاج سے متعلق، ہم نے دوسرا لے لیا، برابر سرابر رہتے تھے ہم ان کے اندر، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نبوت ملی، اب ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں، ہم ان کی برابری کیسے کریں، قسم اللہ کی جب تک جان ہے جب تک میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ماننے کو اس لیے تیار نہیں کہ دنیا داری جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ ڈالا ہے اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، تھوڑی سی قیمت، تھوڑی دنیا کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلی، اس واسطے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، مگر یہ بزنس اور بیوپار کوئی اچھا تھوڑی ہے۔ فرمایا برا ہے ان کا عمل جو انہوں نے کیا۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون، اور یہ کسی مسلمان کے معاملے میں، وہاں تو نبی کو خطاب تھا اور یہاں عام طور پر مسلمانوں، لا يرقبون في مؤمن، انہوں نے کسی بھی مؤمن کے سلسلے میں کسی رشتے اور ناطے کی ذرا بھی رعایت نہیں کی، واولئک هم المعتدون، اور یہ کچھ اس بے لحاظی کے اندر، بد لحاظی کے اندر کچھ حد سے ہی آگے بڑھنے والے تھے۔ ٹائم ہو گیا نہیں؟ 5-7 منٹ ہیں آپ کی گھڑی میں، تو 2 منٹ ہے، پھر اذان دیتے ہیں تو اٹھنا پڑتا۔ اچھا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں، تو ان سے بھائیوں جیسا معاملہ ہوگا۔ پچھلی جتنی عداوتیں تھیں ان میں سے کسی عداوت کا خیال بھی مسلمان کے دل میں نہیں آنا چاہیے اگر یہ توبہ کر لیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علم والی قوم کے واسطے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر ان آیتوں پر عمل کیا تو یہ علامت ہوگی علم کی، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو چاہے کتنی بڑی ڈگری ہو اس کو علم نہیں کہیں گے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر توبہ نہیں کرے تو پھر دوسری صورت ظاہر ہے کہ توبہ نہ کرنے کی کیا ہوگی، پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدوں کی، عہد کیے بعد انہوں نے خلاف ورزی کی، ان عہدوں کو توڑ ڈالا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر انہوں نے عیب چینی کرنی شروع کی۔ عیب چینی جانتے ہیں؟ عیب جوئی، عیب چینی، وہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ائمہ امام کی جمع ہے، لیڈر کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی بھی معاملے کے اندر جو لیڈر ہوگا اس کو امام کہا جاتا ہے۔ فقہ کے اندر وہ کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ امام فقہ۔ حدیث میں جو لوگ کسی کی کو اتھارٹی مانتے ہیں حدیث میں وہ امام حدیث ہے، جیسے مثلا امام بخاری، امام مسلم ہم کہتے ہیں۔ تو جس فیلڈ کے اندر کوئی ایسی حیثیت جس کی ہو کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں اس کا نام امام ہے۔ یہ ائمۃ الکفر ہیں، اس لیے کہ غریب غربا ان مالدار کفار کی اقتدا کرتے تھے کیونکہ ان کو ان سے کچھ فائدے حاصل ہوتے تھے، تو اس بات سے ان کو ائمۃ الکفر کہا گیا۔ قتل کرو ان ائمہ کفر کو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اب ان کے واسطے کوئی امن نہیں ہے شاید کہ یہ رک جائیں۔ کیا مطلب؟ اس اعلان کے بعد آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے رک جائیں جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، مسلمانوں کو یہاں سے خطاب ہے کہ کیا تم نہ قتال کرو گے اس قوم سے کہ جنہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا۔ ایمان یمین کی جمع ہے۔ یمین کس کو کہتے ہیں؟ یمین سیدھے کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی کہتے ہیں، نہیں یمین قسم کو، اسی کی جمع ہے ایمان۔ تو عہد کے معنی میں آتا ہے کیونکہ عہد ہوتا ہی ہے قسمہ قسمی کے ساتھ۔ فرمایا کہ کیا نہ قتل کرو گے تم اس قوم کے ساتھ، نہ قتال کرو گے اس قوم کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کے نکالنے کا۔ کیا صورت ہوئی تھی؟ نہیں، اب اس آیت کو اگلے ہفتے رکھیے، اس لیے کہ 1:15 ہو گیا اور اس پر وہ مجھے بتانا پڑے گا، یاد رکھیے گا اس آیت کو۔ اسلامی تاریخ کے پہلا حج ہے ابو بکر جو تھے وہ پہلا حج بولیں گے
حضور جو گئے میں نے اس لیے کہا کہ وہ از اول تا آخر اسلامی حج اس اعتبار سے ہوا کہ اس میں کوئی بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریک ہیں تو اس وقت کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت میں حجت بنا. ہاں ہاں، اس لیے کہ اس واسطے اس کو پہلے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا، مگر اس میں کفار شریک ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں، حج کی پوری کارروائی زیر انتظام ابو بکر صدیق ہوئی مگر کفار شریک ہوئے، تو اس اعتبار سے اس کو پہلا حج کہیں گے کیونکہ آپ نے ان کو مقرر کر کے بھیجا اور آپ تشریف لے گئے سن 10 ہجری میں، تو اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ آخری حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ نے ہاں اس کے بعد ہجرت کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک حج کیا جو اسلامی احکام کے مطابق ہوا. نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا اور تمہارے دین میں کیڑے نکالنے انہوں نے شروع کیے تو یہ کافروں کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو ان کو، اور اب آئندہ ان کو کوئی امن کسی طرح کا نہیں ملے گا. لعلہم ینتہون، تاکہ یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ رک جائیں. یہ بات اس لیے کہی کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، بعض پر شرافت کا اثر ہوتا ہے، آپ کی نرمی کا اثر ہوتا ہے، احسان کا اثر ہوتا ہے، یہ شریفانہ طبیعت. برائی ہے، مخالفت ہے، مگر اگر مخالف نے احسان کر دیا دب گئے. کسی کی طبیعت میں اگر شرافت ہے تو وہ احسان کا اثر قبول کرتا ہے. بعض طبیعت اس سے مختلف ہوتی ہے اور وہ احسان کا سے بجائے سیدھی بات سمجھنے کے الٹی بات سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور پڑ رہے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، یہ ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتے، ہمارے سے ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے یہ ہماری خوشامد کر رہے ہیں. یہ ایسی بات سمجھتے ہیں. ایسوں کا علاج کیا ہے؟ ایسوں کے ساتھ احسان کرنا، احسان کو بھی تباہ کرنا ہے. پھر وہاں اسکرو ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو عقل آئے، سمجھ آئے. اسی واسطے شریعت اسلامیہ، یہاں سے ایک نقطہ اور بتا دوں، شریعت اسلامیہ اسی اعتبار سے جامع ہے تمام پچھلے مذاہب کی. جو ساری خوبیاں پچھلے مذاہب میں تھیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے مختلف اوقات میں جو مذاہب اور دین بھیجے ہیں، ان سارے مذاہب اور دین کی خوبیاں اس مذہب کے اندر ہیں. اسی لیے اس کو جامع کہتے ہیں، جامع شرائع. تو اسی وجہ سے ہے کہ پچھلی شریعتوں میں خاص قسم کے مزاج کی رعایت کی گئی تھی، اس کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں خاص قسم کے طبیعتوں کی رعایت تھی، اور اس شریعت کے اس کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں ہر طرح کے مزاج کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ یہ قیامت تک کے واسطے، ساری دنیا کے واسطے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں. قوموں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ایک قوم کا مزاج ایک طرح کا، دوسری قوم کا مزاج، مثلا امریکنوں کا ایک خاص مزاج ہے، ہندوستانیوں کا ویسا نہیں ہوگا، عربوں کا ایسا نہیں ہوگا. کسی معاملے میں بھی آپ آزمائیں، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. تو پچھلی شریعتیں
قوموں ایک ایک قوم کے واسطے آئیں، اس قوم کا کیا مزاج ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں. شریعت اسلامیہ ساری قوموں کے واسطے، اقوام عالم کے واسطے، قیامت تک کے واسطے. تو حالات میں تبدیلی ہو تو، اور ایک قوم سے دوسرے قوم میں پہنچے تو یہ شریعت کہیں بھی جو ہے انفٹ نہیں ہوگی. یہ ہے اس وجہ سے اس کو جامع کہا گیا. مثلا نصارہ کی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر ایک تماچا مار دے تو تم اپنے منہ کا، اپنے چہرے کا دوسری سائڈ بھی پیش کر دو، لے بھائی ادھر بھی مار لے. سمجھ میں آیا؟ تو اپنا دل خوش کر لے. ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مقصود ہے، بلکہ وہاں پیش نظر یہ بات ہے کہ جب تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو شرم آ جائے گی اور وہ اس کو احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ یہی ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا مطلب اس میں نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ تم مقابلے پر آؤ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سختی کے مقابلے میں جب سختی ہوگی تو برائی بڑھ جائے گی. تم سختی کے مقابلے میں نرمی اختیار کر لے جاؤ، وہ سختی ختم ہو جائے گی. یہ ہے روح اس ہدایت اور تعلیم کی. مگر ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک قوم کے لیے تو ہو سکتا تھا، ساری قوموں کے لیے نہیں ہو سکتا، جبکہ مزاج مختلف ہیں. قرآن پاک جو ساری قوم کے لیے ہے، ساری اقوام کے لیے، ہر طرح کے مزاج والوں کے لیے، اس میں آپ دیکھیں تو بڑی عجیب بات فرمائی، نہایت مختصر لیکن ہر ایک مزاج کی رعایت. فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے. سمجھ میں آیا؟ تو جیسے اس کو قرآن شریف میں دوسرے کا فرمایا کہ السن بالسن، الاذن بالاذن، العین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک اور دانت کے بدلے میں دانت. کورٹ میں جائے گا، جو جس کا دانت توڑا گیا، جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی، وہ کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا. اور اگر ثابت ہو گیا کہ ظالمانہ طور پر اس پر حملہ کیا گیا اور اس کا دانت جو ہے شہید ہو گیا تو یہ اس کے بدلے میں یا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا یا اس کے بدلے میں مال لیا جائے گا، جو بھی ہے. تو فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جیسی برائی ہے اسی جیسی، یعنی اسی جیسی کا مطلب یہ اسی کے برابر. یہ نہیں کہ ایک دانت کے بدلے میں دو دانت توڑ دیے جائیں، ایک آنکھ کے بدلے میں دو آنکھ جو ہے وہ پھوڑ دی جائیں، یہ نہیں ہوگا. یا اگر مال سے بدلہ لینا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب ایک آنکھ کے بدلے میں دو آنکھ کے معاوضہ لینے بیٹھ گئے، یہ نہیں ہوگا. تو مثلھا کے معنی یہ پہلا اسٹیپ، ایک خاص قسم کے مزاج کے لوگوں کی رعایت ہے اس میں. فرمایا کہ فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، یہ دوسرا مزاج ہوا، معاف کرو، چھوڑو. اس معافی کا اثر اس کے اوپر پڑ سکتا ہے. فرمایا تیسرا ایک اور اسٹیپ ہے، وہ اصلاح. اس نے اصلاح بھی کی، اس کی معافی نہیں کیا بلکہ اس برائی کرنے والے کی خیر خواہی میں لگ گیا، اس کو سمجھانے بیٹھ گیا اور اس کو ایسی تدبیر سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ تو برائی کر لی سو کر لی مگر کسی اور کے ساتھ نہ کرے. یہ ہے وہ اصلاح. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. فاجرہ علی اللہ، فرمایا اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ ہے. تو تین قسم کے مزاج ہو سکتے تھے، تینوں مزاج کی رعایت اس میں کی گئی ہے. اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اخلاق کے تین درجے ہیں، ایک خلق کریم اور ایک خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم. خلق حسن تو یہ ہے کہ جیسے کو تیسا، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کی تو برائی کے بدلے میں بس اتنا ہی اس کو بدلہ مل جائے، کورٹ کے ذریعے سے آپ بدلہ لے لیں اس سے. یہ ہے خلق حسن. اور خلق کریم یہ ہے کہ معاف کر دیں. خلق عظیم یہ ہے کہ معافی نہ کریں بلکہ یہ کہ اس کی ہمدردی اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ نون میں فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اے پیغمبر آپ تو بلند اخلاق آپ کو حاصل ہے. تو لوگ دیوانہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے. ظاہر ہے کہ ایک محنت کرنے والے انسان کو، ایک اس شخص کو کہ جس نے علم اور معرفت کے دریا بہائے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کی ہیں، خود کو مشقت میں ڈال کر لوگوں کو جو ہے وہ آرام پہنچانے کی کوشش کی، وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر ان میں سے کچھ لوگ اس کو دیوانہ کہیں
دل کو ٹھیس پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ کیا حالت ہوگی اس انسان کی؟ تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا قول بھی نقل کیا، اور قول نقل کر کے فرمایا آپ غم نہ کریں، ان کی بات تھوڑی قابل اعتبار ہے، ہماری بات قابل اعتبار ہے۔ یہ اگر آپ کو دیوانہ کہتے ہیں کیا وزن ہے اس کہنے میں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بلند اخلاق انسان ہیں، یہ بات وہاں فرمائی گئی ہے۔ اور انک لاجرا غیر ممنون، اس سے پہلے فرمایا کہ آپ کی ان کوششوں کو اگر یہ اس کی قیمت نہیں پہچانتے، ہمارے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے کہ آپ کو بے حساب اجر ملے گا نہ ختم ہونے والا، تو آپ کی تسلی اس طرح دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم حاصل تھا، اس لیے کہ جن دشمنوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جن دشمنوں نے آپ کے پتھر مارے، جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی، جن دشمنوں کی وجہ سے آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، آپ نے کیا کیا؟ کسی سے بدلہ لیا؟ قطعاً نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ ان کی خیر خواہی میں لگے رہے، یہی خلق عظیم ہے۔ تو حاصل یہ تھا کہ یہاں بھی یہ جو ہے دشمنان دین قریش، ان میں جن میں خیر کا کچھ بھی مادہ تھا وہ آ گئے، احسانات کا اثر ان پر پڑا، وہ آ گئے ہیں اسلام کی طرف، لیکن جن کے ساتھ اچھائیاں کی جانی تھی کی جاتی رہیں، اور ان اچھائیوں سے انہوں نے الٹا ہی اثر لیا، ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ ضرورت اس کی ہے کہ ان کے اسکرو جو ہے ٹائٹ کیا جائے، اس لیے اسکرو جب ٹائٹ ہوگا تو شاید عقل آئے گی۔ اس واسطے وہاں فرمایا گیا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کافروں کے لیڈروں سے آپ قتال کیجئے، جنگ کیجئے، شاید یہ رک جائیں، یہ شاید رک جائیں، اس واسطے فرمایا تھا۔ آگے مسلمانوں کا خطاب ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم قتال نہ کرو گے اس قوم سے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، عہد اور ایگریمنٹ جنہوں نے کیے تھے اس کو بھی، حالانکہ شریف قوموں کے اندر جو ہے عہد کا توڑنا بہت بری بات ہے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، بلکہ پلان بنایا تھا، یہ صحیح ترجمہ ہوگا، پلان بنایا تھا رسول کے نکالنے کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ قریش نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قبل اس کے کہ قریش اپنے اس منصوبے پر عمل کر لیں، اللہ نے خود ہی نکال کر کے خیریت سے مدینے پہنچا دیا، ورنہ پلان تو وہ بنا رہے تھے کہ بھئی کیا کرو، نکال دو اس کو شہر سے باہر، کسی نے کہا نہیں گھر میں قید کر دو، کسی نے کہا کہ نہیں سب کے سب اس پر حملہ کر دو اور اس کا قصہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ سارے منصوبے تو وہ بنا رہے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نکالنے والے نہیں ہیں بلکہ بچا کر لے جانے والے ہیں، نکالنے کا فیصلہ کرنے والے اور پلان بنانے والے قریش تھے۔ تو فرمایا کیسے مجرم ہیں یہ کہ خیر خواہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے کہ نکالو اسے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، برائی کی ابتدا انہوں نے کی، مسلمانوں نے نہیں کی۔ اسی واسطے میں پہلے دن میں بتلا چکا ہوں، جو لوگ اسلام کی تاریخ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ابتدا جنگ کی نبی نے کی ہے، چنانچہ سب سے پہلا غزوہ جو ہے بدر ہوا، اور بدر میں جو ہے وہ تو قریش بعد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پہلے چلے، اس واسطے ایفنس کیا ہے نبی نے، ڈیفنس کیا ہے قریش نے۔ جو لوگ اس طرح کی تصویر پیش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں غلطی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ابتدا جو ہے شر کی اور برائی کی وہ کس نے کی؟ ظاہر ہے کہ نبی اور مسلمانوں نے نہیں کی، یہ قریش نے کی ہے۔ 13 سال تک برائیاں کرتے رہے، 14 سال تک مسلسل، 13 سال مکے کے اور 1 سال مدینے کا، 14 سال تک برائیاں کرتے رہے اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، آخر 15ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور میدان میں تشریف لائیں۔ اس کو ایفنس کیسے کہا جائے گا؟ تو ڈیفنس۔ اتخشونہم، مسلمانوں کو فرماتے ہیں کیا تم ان سے ڈرو گے یا ان سے ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ خیال ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہماری حالت ہے کہ جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان، اب زبان کو تو ہر دانت سے خطرہ ہی لگا ہوا ہے، اس دانتوں کے بیچ میں زبان جو ارادہ حرکت کرے تو نقصان زبان کا ہوگا، دانت کا تھوڑی۔ مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مدینے میں جو رہ رہے ہیں چار طرف پورے عرب کے اندر تو مشرکین اور مشرکین کے ہم نوا جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، یہاں اگر ہم نے ذرا کوئی حرکت کی ہم کو تو پیس ڈالا جائے گا، یہ خیال ہو سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خیال یوں کہ یہ طبیعت انسانیہ کے مطابق تھا۔
اگر جس کی نظر اللہ اور اس کے رسول پر نہ ہو اور اللہ کی رضامندی جس کے پیش نظر نہ ہو اور اس کے مقابلے میں اپنی جانوں کی کوئی قیمت جس کی نظر میں نہ ہو تو وہ تو بے شک جو کچھ چاہے سمجھیں، لیکن جو خالصتاً سیاست اور پالیٹکس کی نظر سے دیکھنا جانتے ہیں اور مسئلے کو اگر ان کی نظر سے دیکھا جائے تو بلا شبہ اس وقت یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اپنے کو بیوقوف بنایا ہم نے کہ ہم جائیں لڑنے کے واسطے، ان پتھروں سے اور پہاڑوں سے کون ٹکرائے گا جا کر، یہی سمجھ میں آ سکتی تھی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے، بڑی خاص بات ہے یہ۔ ہم لوگوں کو بھی ہر چیز میں اسی کی رعایت کرنی، ہمیں کسی بھی کام کرتے وقت یہی سوچنا ہے اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر ہم ایمان والے ہیں۔ یہ اگر جو لگایا اللہ تعالیٰ نے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ٹیپ کا بند ہے۔ ان کنتم مومنین، ایمان کا دعویٰ اور ڈرو تم غیروں سے، یہ تو ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، یہ سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اطمینان بھی دلا رہے ہیں۔ آخر طبیعت تو ہے انسان کی، صحابہ طبیعت انسانی سے خالی تو نہیں تھے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا بلا شبہ، مگر طبیعت جو ہے انسان کی وہ تو نہیں کہیں ختم ہوئی، اس لیے ضرورت ہے تسلی کی بھی۔ تو ایک طرف یوں کہہ دیا اللہ سے ڈرو، مگر اس طبیعت کا کیا کریں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی جانتا تو ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو آپ نے تقریر کر دی، خوب اچھی طرح مسئلے کو سمجھا دیا، مگر طبیعت کو متوجہ کیسے کیا جائے؟ اس طبیعت کو متوجہ کرنے کے واسطے ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، اور وہ ہے اطمینان والی بات۔ قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ میاں ان کو عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، مطمئن رہو، یہ تمہارے ہاتھ مقرر کیے جا چکے ہیں کہ وہ ان کو سزا دیں۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا اللہ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والی قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ کہاں سے شفا بخشے گا؟ آگے آ رہی وہ بات، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے غصے کو اللہ تعالی دور کر دے گا۔ یہ تو ایمان والوں کے غصہ، جو ایمان والوں کا غصہ جو تھا کس پر؟ کفار کے تعلق سے، یہ دور ہو جائے گا تو دل کو تسلی مل جائے گی۔ دل کی بیماری یہی ہے کہ غصے میں، جیسا بخار میں کیا ہوتا ہے، بخار دیکھتے ہیں، بخار بیماری ہے کہ نہیں؟ بخار میں پورا بدن تپ رہا ہے، بیمار ہے۔ اسی طرح دل کی بیماری کیا ہے؟ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ اس کے اندر غصہ، جب غصہ آتا ہے کسی کو، دل جو ہے ہانڈی کی طرح کھولتا ہے اس گرمی کے اندر۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے غصوں کو لے جائے گا، دور کر دے گا، ظاہر ہے کہ اس سے شفا مل جائے گی مومنین کے قلوب کو۔ یہ تو یہاں قلوبہم سے مراد مومنین کے قلوب ہے، یا قلوبہم سے مراد کفار کے قلوب ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں کافروں کو بڑا غصہ ہے مومنین پر، ہم بتاتے ہیں ہم کریں گے اس کا انتظام۔ کیا مطلب؟ جس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ اس کو حسد کی آگ میں جلتے رہنے دو، یہی اس کا علاج۔ تو حسد ایک آگ ہے، تو اب حسد کرنے والے کے پیچھے اگر آپ پڑے، بھئی یہ حسد نہ کیا کرے، حسد نہ کیا کرے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حسد کرنے والے کا بہترین علاج کیا ہے؟ اگر آپ کے پیسے سے جل رہا، خوب شو کیجئے اس کے سامنے، خوب شو کیجئے اپنے پیسے کی۔ اگر آپ کی تندرستی جل رہا، اپنی تندرستی کا خوب اس کو اچھی طرح سے اس کو آپ بار بار یقین دلائیے۔ آخر کہاں تک جلے گا؟ کوئی لمٹ تو ہوگی جلنے کی، جل کر جب بھسم ہو جائے گا اس کا حسد، تو اس کے بعد نتیجہ یہ کہ اس کو نارمل ہو جائے گا۔ حسد کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کو حسد میں جلتے رہنے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے غصہ اللہ میاں دور کرے گا، کس طرح سے؟ ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو سزا ملتی رہے اور مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوتے رہیں، اور یہ جو ہیں یہ ذلیل ہوتے رہیں، یہی ان کے غصے کا علاج ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ کی قبول فرما لیں گے۔ یہاں سے کافروں کو بھی بتا دیا کہ تمہارے واسطے موجودہ حالت کا فیصلہ تو یہی ہے کہ تم کو سزا ملے گی، لیکن دروازہ توبہ کا بند نہیں ہے، تم توبہ کرنا چاہتے ہو، دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا جس کو چاہے، جس کی چاہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ کون سچی توبہ کر رہا ہے، کون دکھلاوے کی توبہ کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، وہی مسلمانوں کا خطاب چل رہا ہے. فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ یعنی مطلب کیا؟ تم نے یوں کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کہہ دینے پر تم کو چھوڑ دیں گے، تمہارے اعزاز اور اکرام ہونے لگ جائے گا ہمارے یہاں؟ نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جب تک کہ اللہ کو یہ بات نہ سامنے آ جائے اللہ کے کہ کون ہے تم میں سے کوششیں کرنے والا، جہاد کرنے والا. تو جہاد کے لیے کون تیار ہے؟ یہ بات کھل کر سامنے آنی چاہیے. محض دعوی ایمان کر لے اور اس کی چھٹی ہو جائے، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اور بھی جگہ فرمایا گیا تھا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کو جھڑجھڑایا گیا، وَزُلْزِلُوا، ان کو خوب جھٹکے دیے گئے، مصیبتوں میں ان کو آزمایا گیا، اور یہاں تک کہ پیمانہ صبر ان کا لبریز ہو گیا، لیکن انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک یہ صورت تمہارے ساتھ بھی ہوگی. تم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لے آئے، ہماری بات کو مان لیا، اچھا بھائی تم خیریت سے رہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا طریقہ ہر ایک امت کے ساتھ یہی ہے، اس امت کے ساتھ بھی یہی ہے، اور صرف صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے. اس لیے مصیبتوں سے جو گھبرایا وہ امتحان میں فیل ہوا، اور جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہا اور اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرتا چلا گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا ہے اس امتحان میں. تو ہر ایک فرد کا اور ہر ایک قوم کا اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لیتے ہیں اس دنیا میں. تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، مگر اس لیے کہ خود اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنا کچا کتنا پکا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور نہیں بنایا اس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رازدار. ولیجہ رازدار کو کہتے ہیں. اصل میں یہ ہے، اس کا مصدر ہے ولوج. ولوج کہتے ہیں کسی چیز میں داخل ہونے کو. رازدار جو ہوتا ہے کس کو بناتے ہیں؟ ظاہر ہے غیر کو تھوڑی بنائیں گے، اس کو بنائیں گے جو ہمارے معاملات میں داخل شریک ہو، اسی کو رازدار بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو اپنے معاملات میں داخل کر لیا. ولیجہ اسی سے بنا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور مؤمنین کو چھوڑ کر جس نے غیر کو اپنا رازدار نہیں بنایا، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. معلوم ہوا کہ مؤمنین کو اپنے قومی راز دوسروں کو نہیں دینا چاہیے. قومی راز ایک تو بزنس کے راز، بیوپار کے راز، جاب کے راز، یہ راز تو بالکل الگ ہے، لیکن اپنے مذہب سے متعلق، قوم سے متعلق راز جو ہے وہ دوسرے کو دینا، یہ دراصل قومی خیانت ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے مومنین کو اس وقت، خاص طور پر جبکہ غیروں سے معرکہ چل رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس صورت میں جیسے کہ اس وقت کے حالات تھے، اس وقت مسلمان ایک مستقل قوم تھی اور دوسری قوموں کے مقابلے میں تھی. اگر مسلمانوں کے کچھ راز دوسروں تک پہنچ جائیں تو ظاہر ہے کہ تحریک اسلامی کو اس سے نقصان پہنچے گا. جس وقت مسلمان کوئی تحریک چلا رہے ہوں، موومنٹ چلا رہے ہوں، اس وقت ان کا راز بہت قیمتی ہے. اسی طرح سے آج بھی، اب اگر کسی آج ملکوں کے اپنے راز ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن اسٹیٹ جو ہے ان کے بھی کچھ راز ہیں، رشیا کے بھی کچھ راز ہیں، پاکستان کے بھی کچھ راز ہیں، انڈیا کے بھی کچھ راز ہیں. مسلمان جو ہے اپنے اس ملک میں، جس اسلامی ملک میں وہ رہ رہا ہے، اس ملک کے راز جب دوسروں کو دے گا تو یہ اس ملک کے قانون کے تو خلاف ہوئے گا، اللہ کے قانون کے بھی خلاف ہوگا. تو دوسروں کو رازدار نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان باتوں سے جو تم کرتے ہو. مطلب کیا؟ قانون ملکی سے اگر تم بچ بھی گئے اور اس ملکی قانون کا محافظ تمہیں نہ بھی پکڑ سکا، پولیس کے پکڑ میں نہیں آئے، مگر اللہ میاں کی پکڑ میں تم پھر بھی رہ سکتے ہو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہاں ایک یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا جب یہ بحث چل رہی ہے مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی تیاری کی، وہاں یہ بحث پیدا ہو سکتی تھی کہ مشرکین میں یہی تو ایک خرابی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، مگر کچھ اچھائیاں بھی ہیں. اور اچھائیاں کیا ہیں؟ جیسے آج کل لوگ کہا کرتے ہیں نا، ارے بھائی ان لوگوں کے اندر، فلانے لوگوں کے اندر یہی تو ایک کمی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں، مگر اور تو اچھائیاں موجود ہیں، دیکھو فلاں 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 کام کرتے ہیں اچھے اچھے.
اللہ میاں اس کا جہاں جواب دیں کہ وہ کیا اچھائیاں کیا ہیں؟ بھائی اچھائیاں یہ ہیں کہ یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حج کرنے والوں کی جو حاجی آتے ہیں ان کی مہمانداری کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تھا بیت اللہ کے متولی تھے مشرکین مکہ، قریش وہ متولی تھے، بیت اللہ کی تعمیر وہ کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی وہ کرتے تھے، بیت اللہ میں روشنی کا وہ انتظام کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب حاجی آیا کرتے تھے ان کو فری کھانا کھلایا کرتے تھے، جیسے آج بھی جو ہے سعودی حکومت حاجیوں کو کھلاتی کہ نہیں کھلاتی؟ عرفات کے دن، عرفات کے دن حکومت سعودیہ کی طرف سے سارے حجاج کو کھانا ملتا، پرانا ایک طریقہ چلا آتا ہے۔ تو اسی طرح سے قریش بھی حاجیوں کو فری کھانا کھلاتے تھے۔ آج تو پانی کی جو سہولت ہو گئی اس ملک میں، اس زمانے میں کہاں تھی وہ سہولت؟ تو تمام حاجیوں کے واسطے